بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ کی مولانا رافع زاہد اپنی چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تفہیمی پیراگراف۔ تفہیمی پیراگراف کیا ہے؟ یہ ایک پیراگراف دیا ہوا ہوتا ہے، ایک عبارت دی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے متعلق نیچے سوال دیے جاتے ہیں۔ اب سوالات کے جواب ہم نے کیسے دینے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ سمجھیں گے آج ہم۔ مثال کے طور پہ یہ آسٹریلیا کے بارے میں بات کی گئی تھی اس پیراگراف میں، تو انہوں نے سوال دیا ہے کہ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے کس طرح عہد حاضر کے عوامی رابطوں کو تشہیر و اشاعت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اب دیکھیں، سوال کا جواب لکھتے ہوئے ہم یہ خیال رکھیں گے کہ جو سوال ہے نا، کیا، کیوں، کب، کیسے، اس سے پہلے والا جو سوال کا پورشن ہے اس کو ہم ایز اٹ از لکھیں گے، اور اس کے بعد جو 2، 3، 4، 5 لفظوں پر مشتمل اس کا جو جواب ہوگا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جواب کو مکمل کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے دور افتادہ علاقوں کی طرح آسٹریلیا کے مسلمانوں نے بھی عہد حاضر کے عوامی رابطوں کو تشہیر و اشاعت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عہد حاضر کو عوامی رابطوں کے ذرائع کون سے ہیں، واضح کیجیے۔ تو عہد حاضر کے عوامی رابطے ڈاک تار، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور رسائل وغیرہ ہیں۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں کے لیے عہد حاضر کے عوامی رابطوں کی تشہیر و اشاعت کا ذریعہ نہ بنانے کے کتنے سبب تھے، اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اب یہاں پر بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ وضاحت کیجیے، واضح کیجیے، اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ بیٹا وہی کچھ لکھنا ہوتا ہے، آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کر اپنے الفاظ میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ وہ ایز اٹ از تو نہیں لکھیں گے، جملے کی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جملے کو لکھنے کے لیے، تو آپ سوال پڑھیں گے اور جواب کو بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ سوال کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ اب یہاں پر آسٹریلیا کے مسلمانوں کے لیے عہد حاضر کے عوامی رابطوں کو تشہیر و اشاعت کا ذریعہ بنانے کے 2 سبب ہیں، یا تو ان کو ان سہولتوں سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، یا دوسری وجہ ان کی سہل انگاری ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تاریخ نگاروں اور سیاحوں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیجیے۔ اب ہم نے لکھنا وہی کچھ ہے جو اس پیراگراف میں، مگر صرف اپنے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے یا انہی الفاظ کا نیم البدل لکھ کر، اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ آسٹریلیا کے تاریخ نگاروں اور سیاحوں نے بھی اہل اسلام سے دشمنی نبھاتے ہوئے چشم پوشی سے کام لیا اور وہاں کی اشاعت اسلام کے بارے میں نہ ہونے کے برابر لکھا۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے، اس کے بارے میں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم آسٹریلیا ہے، وہاں کے لوگوں نے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، خصوصاً اہل علم اور تاریخ دانوں نے وہاں کی تاریخ رقم کرنے سے چشم پوشی سے کام لیا۔ مصنف کو کیا بات بتانا مشکل لگ رہا ہے؟ مصنف کو یہ بات بتانی مشکل ہو رہی ہے کہ وہاں اسلام کی روشنی کب اور کیسے پہنچی۔ سوال نمبر 7 بنایا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں شمع اسلام کب روشن ہوئی، اور اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ آسٹریلیا میں شمع اسلام خلفائے راشدین کے زمانے یعنی کہ 600 ہجری کے قریب روشن ہوئی۔ تبلیغی جماعتوں نے کن علاقوں میں اشاعت اسلام کا کام کیا تھا؟ تبلیغی جماعتوں نے ایشیا، افریقہ، مشرق بعید تک پھیلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ ایسٹ انڈیز یعنی انڈونیشیا اور ملایا کے کچھ ہی عرصے بعد آسٹریلیا میں بھی اشاعت اسلام کا کام کیا گیا۔ مصنف کو کیا بات بتانا مشکل لگ رہا ہے؟ مصنف کو یہ بات بتانی مشکل معلوم ہو رہی ہے کہ وہاں اسلام کی روشنی کب اور کیسے پہنچی۔ آسٹریلیا میں شمع اسلام کب روشن ہوئی، اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ عبارت کا مرکزی خیال۔ اب اس عبارت میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا جیسے دور افتادہ علاقوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی خلفائے راشدین کے دور میں پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کے لوگوں نے ذرائع ابلاغ کے رابطوں سے استفادہ حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے باہر کی دنیا کو ان کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آمد بھی اس کا عنوان ہو سکتا ہے، آسٹریلیا میں طلوع اسلام بھی ہو سکتا ہے، 600 ہجری اور آسٹریلیا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر خط کشید الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ اب یہ دیکھیں، جب عبارت دی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کا سوال یہ بنایا جاتا ہے کہ خط کشید الفاظ یعنی کہ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی تحریر کیجیے۔ بعض اوقات اس عبارت میں کوئی محاورے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ضرب المثال استعمال ہوتی ہیں، تو ان کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے بورڈ میں یہ کیسے چیک ہوتا ہے۔ بورڈ میں یہ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ سوال ہے اس کو ویسے کہ ویسے جواب دیں، اب انہوں نے بورڈ میں لکھ رکھا ہے کہ آپ نے اہم جو باتیں ہیں ان کو اگر بیان کر دیا اور املا ساری درست ہوئی تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اگر آپ نے 1-2 باتوں کا اظہار کیا اور املا اگر غلط ہوئی، کچھ الفاظ املا کے غلط ہوئے تو 1 نمبر مل جائے گا، اور اگر سب کچھ وہ ہو گیا تو تیسرے لیول میں وہ غیر متعلقہ اور غلط ہوا تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، ان کو آپ لکھیں، بیان کریں۔ امید ہے آپ کو تفہیمی پیراگراف سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔